مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کو جاننے کو کہا اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے فائدے ذکر کیے۔ ایک لفظ آتا ہے جو بار بار فضائل اعمال میں بھی سنتے ہوں گے، صلہ رحمی، اور ایک لفظ آتا ہے قطع رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اور قطع رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے حقوق توڑنا، ادا نہ کرنا۔ رحم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بچے دانی کے آتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے تو فوراً رشتہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی باہر آیا، جن دو کے نطفے سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے ماں باپ کہلاتے ہیں۔ پھر ماں کی ماں ہے تو وہ اس کے نانی کہلاتی ہے، ماں کا باپ ہے تو وہ اس کے نانا کہلاتے ہیں، باپ کی ماں ہے وہ دادی کہلاتی ہے، اور باپ کا باپ ہے وہ دادا کہلاتے ہیں۔ پھر اور رشتہ داریاں ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی،
بہنیں، یہ سب رشتے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی لگ جاتے ہیں۔ اس کو صلبی اور نسبی رشتہ کہتے ہیں، اور ایک رشتہ سسرالی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو صہرن کا لفظ استعمال کیا قرآن نے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ نسب اور سسرالی رشتہ، صہر کے معنی سسرالی رشتہ۔ جیسے ہی انسان کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کے بعد سسرالی رشتہ شروع ہوتا ہے۔ بیوی کی ماں وہ اس کی خوش دامن یعنی ساس کہلاتی، بیوی کا باپ یہ اس کا خسر کہلاتا ہے۔ پھر ایک پورا سلسلہ چلتا ہے، نسبتی بھائی ہوتے ہیں، نسبتی بہن ہوتے ہیں، جس کو ہم سالہ اور سالی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے نسبی رشتوں میں جو اصول اور فروع حرام ہیں، ویسے ہی شادی کے بعد بیوی کے ماں باپ اور اس کی اولاد یہ سب اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، یعنی اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ جو رشتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ آج کی اولاد تو نسب ہی نہیں جانتی۔ کتنے بچے تو ایسے ہوتے ہیں وہ دادا کو نہیں پہچانتے، دادی کو نہیں پہچانتے۔ آپ پچھلے بوڑھوں کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایسے ایسے رشتے بتائیں گے کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اتنے سب رشتے ان کو یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نسب کو جاننے کو کہا ہے، تعلموا من انسابکم، نسب جانو گے، رشتے جانو گے تو حق ادا کرو گے نا۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نازل فرمائے، بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ انگریزی یہاں پر تنگ دامن ہے۔ فرماتے ہیں انگریزی میں نانی ہو کہ دادی ہو دونوں کے لیے گرینڈ مدر آتا ہے، اور دادی ہو دادا ہو کہ نانا ہو اس کے لیے گرینڈ فادر آتا ہے، اور چاہے پھر پھوپھا ہو، چچا ہو، خالو ہو، ماموں ہو، سب کے لیے ایک ہی لفظ انکل۔ اور پھر وہ مومانی ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، چچی ہو، سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے آنٹ، انٹی بولتے ہیں اسے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس الگ الگ لفظ بھی نہیں ہیں۔ جب ان کے پاس الگ الگ لفظ نہیں ہے تو وہ لوگوں کے حقوق کیا بتائیں گے؟ بیوی کا حق کیا بتائیں گے؟ شوہر کا حق کیا بتائیں گے؟ نانا کا، خالہ کا، ماموں کا، اس کا حق کیا بتائیں گے؟ ان کے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے مختصر پیش کی تھی، اس میں ہے فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ، اگر کوئی شخص رشتہ داری کا حق ادا کرتا ہے تو اس کو 3 فائدے ملتے ہیں، اور یہی 3 فائدے آج کے میرے بیان کا موضوع ہے کہ کون سے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ محبت فی الاہل، کہتے ہیں رشتہ داری کا حق ادا کرنے سے خاندان والوں میں محبت ملتی ہے۔ آج بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں،
ایک بات یاد رکھو، رشتہ داری کا حق ادا کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اور جب اللہ کا حق ہے تو ہر وقت یہ سامنے رکھنا ہے میں اس کا حق اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ سامنے والا آپ کو رسپانس دے تب بھی اور نہ دے تب بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جب وہ کچھ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں؟ نہیں میرے بھائیو، یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ہر چیز میں اللہ کا حکم سامنے ہوگا تو برکت ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ایک آسان مثال ہے، ٹیلی فون سبھی کرتے ہیں، فون سبھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ اس دیوار کے قریب بیٹھے ہیں اور اس سے بالکل لگتی دیوار پیچھے ایک شخص بیٹھا ہے، صرف بیچ میں دیوار کا فاصلہ ہے، آپ اس کو فون لگا رہے ہیں، جب آپ فون لگائیں گے تو ڈائریکٹ اس کو فون نہیں لگے گا بلکہ پہلے ایکسچینج میں جائے گا اور اس کے بعد اس کو فون لگے گا۔ کا دیکھو وایا ہو کر وہاں فون پہنچتا ہے جبکہ بالکل فاصلہ نہیں ہے، صرف دیوار ہے بیچ میں۔ کا جس کو بھی فون لگاؤ پہلے ایکسچینج میں جائے گا اور وہاں سے اس کو فون لگے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ حق ادا کرنے جاؤ تو پہلے یہ سوچو یہ اللہ کا حق ہے، اور جب اللہ کا حق سامنے رہے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس لیے حق ادا کرتے ہیں کہ سامنے سے آئے گا۔ مثال کے طور پر شادی میں پیسے اس لیے لکھواتے ہیں کہ میری بچی کی شادی ہوگی تو لوگ لکھوائیں گے، تو کبھی بھی نہیں ملے گا، برکت نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ فرمایا جو یہ نیت کر کے دیتا ہے نا کہ اس لیے دو کہ وہاں سے آئے، کبھی برکت نہیں ہوگی۔ آج کل لوگ ہدیہ بھی اسی نیت سے دیتے ہیں کہ اس کو ہدیہ دوں گا تو وہاں سے ہدیہ آئے گا۔ یہ سب رسمیں ہیں میرے بھائیوں، رسموں کی طرف مت جائیے۔ آج کل رسموں نے ہمیں پریشان کر دیا۔ بہن کے یہاں کچھ دینا ہے تو انتظار کرتے ہیں، بیوی کان بھرتی ہے رات کو اور کہتی ہے کہ کل مت دو، کچھ دنوں کے بعد اس کے یہاں اس کی بیٹی کی شادی آنے والی ہے تب دینا، تو دینا ہو جائے گا۔ یہ نیت سے وہ انتظار کرتا ہے چاہے ان دنوں میں وہ بھوکی مر جائے۔ میرے بھائیوں اس سے کبھی بھی برکت نہیں ہوگی۔ یہ ویٹ کرنے کا، انتظار کرنے کا حکم کہاں ہے؟ آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہے، وہ یہ رائج ہے کہ ڈیلیوری کا جو وقت آتا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو پہلی بچے کی پیدائش کے لیے اس کے گھر بھیج دیتے ہیں اور یہ تھوپ دیتے ہیں اس کے گھر پر کہ آپ کو ہی کرنی ہے، چاہے اس لڑکی کا باپ غریب ہو یا کسی بھی حال میں ہو۔ نہیں میرے بھائیو، یہ تو کوئی شریعت کا اصول نہیں ہے کہ لڑکی کو پہلی ڈیلیوری کے لیے گھر ہی بھیجنا پڑے گا اور وہاں پیسے بھی وہی دیں گے۔ آپ پیسے دیجیے، آپ کا حق ہے، اس کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ بیچارہ باپ بہت پریشان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بچے کی پیدائش 2-5 روپے میں نہیں ہو جاتی ہے اور وہ غریب ہے، کہتے ہیں آپ کو ہی کرنا ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے آپ کا حق ہے؟ میرے بھائیوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رشتہ داروں کا حق رسمی طور پر ادا نہ کریں، اللہ کا حق سمجھ کر ادا کریں، اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کریں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر گھر میں عورت، چونکہ شوہر تو باہر رہتا ہے زیادہ تر، اگر عورت یہ سوچے نا اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، تو میرے بھائیوں گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ لیکن آج کل عورتیں جو ہے آگ لگاتی ہیں، کان بھر بھر کے گھروں میں آگ لگتی ہے۔ تو میرے بھائیوں پہلا حق یاد رکھیں، پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ خاندان والوں میں محبت ہوگی،
دوسرا فائدہ مسرات فی المال، فرمایا کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے اس کی روزی میں برکت ہوگی۔ آج کل اس کو بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ روزی میں برکت حدیث شریف میں آتا ہے، ایک دوسری جگہ مسلم شریف کی روایت، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کل تو لوگ جو ہے وظیفہ چی ہیں، یعنی وظیفے اتنے پڑھتے ہیں روزی میں برکت کے لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے گھر میں خزانہ اترے گا، اور فرض نماز پڑھتا ہی نہیں، بالکل نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، اور تسبیح لے کر گھوم رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وظیفہ پڑھوں گا تو گھر میں روزی میں برکت ہوگی۔ نہیں، کتنا آسان طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صرف رشتہ داروں کے صحیح حق ادا کر دو، دیکھو پھر آپ کی روزی میں کیسے برکت ہوتی ہے۔ کتنا آسان ہے۔ ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ نقل کیا کرتے تھے، فرماتے تھے ساس بہو میں جھگڑا ہوا تو ساس بہو سے کہنے لگی آنے دے میرے بیٹے کو، تیری شکایت کرتی ہوں۔ بہو کہنے لگی آنے دے میرے شوہر کو، میں بھی تیری شکایت کرتی ہوں۔ ساس کہنے لگی تو کیا کرے گی؟ میں کروں گی۔ بہو کہنے لگی میں کروں گی۔ ساس کہنے لگی وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ کہا تم بھلے اس کی ماں ہو، تم کھڑے کھڑے کہو گی میں پڑے پڑے کہوں گی، اور جب میں پڑے پڑے کہوں گی تو ماننا ہی پڑے گا اسے۔ کہتے ہیں وہ آ کر جب بار بار بیوی کا ٹارچر سنتا رہتا ہے وہ شوہر، تو وہ جو کہ گھر کے اندر سب سے بڑا ہوتا ہے، تو وہی اس گھر والوں کی پرورش کا ذریعہ بنا ہوتا ہے، اور کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کا ذریعہ بنا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے میں ہی تو دیتا ہوں سب کچھ، میں ہی تو ان کو سب کو پالتا ہوں۔ جب بہت ٹارچر بیوی کر چکی ہوتی ہے تو ایک دن گھر میں اعلان کرتا ہے کل سے میں الگ ہوتا ہوں، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ارے میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے، اتنے ہی کچھ ہی دنوں کے اندر اس کا کاروبار ٹھپ پڑنا شروع ہوتا ہے، روزی میں برکت ختم۔ اور اب کیا کرتا ہے؟ ایک بڑی مصیبت یہ آ رہی ہے کہ اس کے بعد وہ پھر عامل کے چکر کاٹتا ہے، باپو چھاپو کے پاس جاتا ہے، اور وہاں جا کر کہتا ہے کہ جو ہے دیکھو نا ذرا کچھ ہو گیا ہے، جب تک نوٹیں گنی جا رہی تھی کسی کے پاس نہیں، جب نوٹیں گننا بند ہوئی نا تو اب عامل کے چکر کاٹتا ہے، اور عامل کا کام کیا ہے؟ کچھ تو بتانا پڑے گا، تو وہ پہلے 2 سال تک تو ادھر ادھر کے چکر کھلواتا ہے، اور 2 سال تک تو کچھ دکھتا نہیں ہے۔ 2 سال بعد کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ڈانٹ دیا ہے، آپ کے گھر میں کوئی دشمن ہے۔ پھر وہ بیچارہ اپنے گھر میں دشمن تلاش کرنے لگتا ہے، اور تلاش کرتے 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 آخر میں نعوذ باللہ اپنے ماں باپ تک پہنچ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ نے کیا ہوگا۔ ارے میرے بھائیوں، یاد رکھیے، حدیث شریف سن کر جائیے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مت سمجھیے کہ میں گھر کو پال رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں تمہارے گھر میں روزی آتی ہے گھر میں کمزوروں کی وجہ سے۔ اس پر یقین رکھیے، اصل تو یقین کا مسئلہ ہے۔ جو گھر میں کمزور ہوتے ہیں، جتنے بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی برکت سے گھر میں روزی آتی ہے، تم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ کمزوروں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے۔ آج کل اس کی کمی ہے کہ ہم لوگ یقین ہی نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ ابراہیم نام تھا، جب اس کا انتقال ہوا اور اس کی عمر 1.5 سال تھی، 18 مہینے کی تھی، انتقال ہوا، اس کو جو عورت دودھ پلا رہی تھی وہ آئی، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میری چھاتی دکھ رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ دودھ جوش مار رہا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں جب عورت کی چھاتی میں دودھ جوش مارتا ہے تو عورت کی چھاتی میں درد ہوتا ہے،
کہا چھاتی درد کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم تو اوپر پہنچ چکا ہے اور اللہ نے جنت میں اس کے لیے ایک عورت متعین کی ہے دودھ پلانے کے لیے. کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ دیکھو دیکھو، آنکھیں اٹھاؤ، میں دکھا دیتا ہوں. تو وہ عورت کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول مجھے نظر نہیں اٹھانی ہے. کہا کیوں؟ آپ نے کہہ دیا اس کے اندر کوئی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، میں آنکھیں کیوں اٹھاؤں؟ میں نگاہ نہیں اٹھاؤں گی. دیکھیے ایک عورت کا سرکار کی بات پر کتنا بھروسہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو سرکار کا متوالا کہتے ہیں، سرکار کا عاشق کہتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ آپ کو رزق ملتا ہے گھر میں کمزوروں کی وجہ سے، یہ برکت ہوتی ہے ان کی، ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں. ہاں میرے بھائیوں، گھر میں ناگواریاں پیش آتی ہیں. کیوں نہیں آتی؟ کس کے گھر میں نہیں آتی؟ مزاج کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے سنا ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ چلتا ہے، جب تو خوش ہوتی ہے تب بھی پتہ چلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ جب تو ناراض ہوتی ہے، جب تو خوش ہوتی ہے، تو تو جب بھی قسم کھانے کا موقع آتی ہے تو تو یوں کہتی ہے لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم. اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو تو یہ قسم کھاتی ہے لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام نہیں لیتی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو ناراض ہے اس سے. کیا ایسا ہے؟ کیا سرکار بیوی کا حق ادا نہیں کرتے تھے؟ کیا بات کرتے ہیں؟ جس نے پوری دنیا کو حق ادا کرنا سکھایا وہ کیوں حق ادا نہیں کرتے ہوں گے؟ ایک ایک حق ادا کرتے تھے. اس کے باوجود ناراضگی والی بات آئی کہ نہیں آئی؟ معلوم ہوتا ہے مزاجوں کے فرق کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ہینڈل کرنا سیکھیں، اس کو بیلنس کرنا سیکھیں. ہر وقت بیوی کو ٹارچر نہ کریں، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو ٹارچر نہ کریں، ایک دوسرے کا حق جانیں. دیکھو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے، پہلا فائدہ خاندان میں محبت، دوسرا فائدہ کیا بتایا؟ روزی میں برکت. تو آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، روزی میں خود بخود برکت ہو جائے گی. امید ہے کہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تیسری چیز منسعۃ فی الاثر. آخری بات ہے، بس 2 منٹ کا وقت میرے پاس بچا ہے، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے تو ترمذی شریف کی روایت میں تیسرا فائدہ یہ ذکر کیا کہ اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. کتنا اچھا ہے. کہتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا مطلب نکلا؟ اگر کوئی شخص رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے، اس کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک رشتہ دار کا حق ادا کریں. سامنے سے وہ آپ کو بدلہ دے کہ نہ دے، اللہ کا حق سمجھ کر ادا کریں. یہ غلط بات ہے، وہ سلام نہیں کرتا تو میں کیوں کروں؟ ارے وہ نہ کرے تو اس کا جواب اسے دینا ہے، ہمیں کرنا ہے سلام. وہ اگر آپ کو گالی دے آپ اسے سلام کیجیے، آپ اسے معاف کر دیجیے. میرے بھائیوں حدیث میں آتا ہے لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کرتا ہو، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ سامنے سے غلط چیز آ رہی ہے وہ اسے جوڑ کے دکھائے. ایک اور حدیث میں ہے کہ رشتہ داری جو ہے یہ کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، وہ کیسے کہہ رہی تھی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن رشتہ داری نے اللہ سے کہا کہ میرا حق ادا کرنے والے حق ادا کریں گے کہ نہیں، اور نہیں کریں گے یا کریں گے اس کی گارنٹی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر مت کر، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. اس لیے میرے بھائیوں اس کی طرف توجہ رکھیں. آج کی میری بات کا پیغام لے کر جائیں کہ رشتہ داروں کا حق صحیح طور پر ادا کریں گے. گھر میں چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو کچھ ادھر ادھر نہ کریں. 3 فائدے لے کر جائیں: خاندان والوں میں محبت، مال میں بڑھوتری، رزق میں برکت،
اور تیسری چیز عمر آپ کی بڑی ہوگی، لمبی ہوگی۔ اگر ان 3 فائدوں کو سامنے رکھیں گے، سرکار کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، کر کے دیکھیں آپ، انشاءاللہ آپ کو یہ تینوں فائدے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا